الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو تسبیح ہے اس کے اندر جو متعدد روایتیں ہیں اس میں سبحان اللہ آخر میں ہے اور الحمدللہ وسط میں ہے، اور امام رضا سے صرف ایک روایت ہے، نقل کیا ہے امام سے، جو زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ہے اس میں سبحان اللہ وسط بیچ میں ہے اور الحمدللہ بعد میں ہے۔ اور جو قاعدہ تسامح جو ہے جو مشہور قبول کرتے ہیں، کیونکہ الزامی بحث نہیں ہے، یہ واجبات کی بحث نہیں ہے، مستحبات ہے، یعنی سنت میں بحث ہے اور واجبات میں نہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیارت حضرت معصومہ میں اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید راوی سے اشتباہ ہوا ہو، غلطی ہوئی ہو سننے میں، لیکن مشکل نہیں ہے، چونکہ مستحب ہے، لہٰذا ہم خطا کے امکان کو جانتے ہوئے بھی عدم کی بات کہیں گے۔ لہٰذا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دو قسم نہیں ہے، یہ ایک ہی قسم ہے، ہر جگہ پر وہی ایک قسم ہے جس میں سبحان اللہ آخر میں ہے اور الحمدللہ بیچ میں ہے، لیکن یہاں زیارت حضرت معصومہ خم سلام اللہ علیہ میں خاصیت ہے، لہٰذا اس طرح سے نقل ہوا۔ نماز چی؟ ببینید مقتضای استصحاب اینه اگر کسی دیکھیں شک استصحاب کا جو قاعدہ ہے در نماز کہ اگر کوئی شک کرے داخل شده یا نه صبح کی نماز میں کہ وقت ہوا ہے کہ نہیں، واجب تأخیر بندازه نه مستحب، تا یقین کنه وقت تو داخل مستحب نہیں، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز ظهر هم دیر همینجور، نماز مغرب هم همینجور. دیر کرے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہوگی۔ یقین کرد که وقت داخل شده یا اینکه لیکن اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ وقت ہو گیا، داخل شده یا اس کو کوئی دلیل تھی یا کوئی اس کے پاس نشانی تھی کہ وقت داخل ہو چکا ہے، یا آدم وقت شناس مثلا کسی عادل نے کہا کہ وقت داخل ہو گیا ہے، یا کوئی وقت شناس اس نے اذان کہی، تعجیل مستحب، تو وہاں پھر تاخیر مستحب نہیں، وہاں پھر تعجیل یعنی جلدی کرنا مستحب۔ اگر شک ہو جائے تو تاخیر واجب ہے کہ استصحاب یہ کہ بھی وقت نہیں داخل ہوا، لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ وقت داخل ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے تعبداً، کوئی دلیل تھی، کوئی نشانی تھی، اول الوقت ابدا افضل روایت داره، تو یہاں پر تعجیل جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ دیر کرنا اچھا نہیں ہے نماز میں۔ همین بسته به اینکه شخصی که میخواد نماز بخونه بین خود و خدا از این صدای اس مطلب یہ ہے کہ اگر شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو اطمینان ہے وقت پہ داخل ہونے سے یا نہیں، یا اینکه اونی که اذان میگه تو اگر اس کو اطمینان ہے عارف به وقت تو کافی ہے، یا وہ جو اذان دے رہا ہے وہ وقت جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ بلال اذان میگو، روایت میں ہے کہ یه نفرم بود ابن ام مکتوم نابینا بود، پیغمبر کے زمانے میں دو لوگ اذان کہتے تھے، هر کی بهش میگو وقت داخل شده اذان میگو. روایت داره تو جب بلال اذان دیتے تھے تو سمجھ کے دیکھ کر اذان دیتے، ایک ابن مکتوم نابینا تھے، کوئی کسی سے بھی پوچھ لیتے اذان دے دیتے۔ بخورید پیغمبر سے روایت ہے کہ ابن مکتوم اگر اذان کہے تو تم کھاتے رہنا، یعنی وہ دلیل نہیں، لیکن اگر بلال اذان کہیں تو امساک کرنا۔ تو لہذا کہ اگر شخص کو علم ہو، کسی بھی طرح سے علم ہو وقت کے داخل ہونے کا، تو اپنی نماز کو وقت پہ پڑھے، یعنی فوراً پڑھے۔ علم وجدانی و علم تعبدی
لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ بھی تاخیر کرے تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ وقت حتماً داخل ہو چکا ہے. امام حسین علیه السلام کلمه غافلگیر اصلا درست نیست. امام حسین غافلگیر نشدن. امام حسین کے لیے سے کہ غافلگیر ہو گئے یہ جملہ صحیح نہیں، تا اون وقتی که به دنیا کیونکہ امام حسین دنیا میں آنے سے پہلے تا بعدش از جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ روایات سے ان کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اینا ذره جناب امیر سے روایت ہے معلوم بوده که چی خواهد شد. امام حسین غافلگیر ان کو ہر چیز کا علم تھا. امام حسین یک منکر بسیار بسیار بزرگ که بنی امیه بودن. امام حسین علیہ السلام نے ایک منکر جو بہت عظیم منکر تھا بنی امیہ، اور اس وقت یزید اس کا سر تھا، امام اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، ختم کر دیا امام. حسین علیہ السلام که این کارو بکنن. حتیٰ امام حسین پہ واجب تھا کہ یہ کام کریں. وجوب تشریعی شاید نبوده، چون خدای عز شاید وجوب تشریع نہ ہے، حسین کے حسب روایات کیونکہ امام حسین کو اجازت دی تھی روایات کے لحاظ سے نپذیرن کہ آپ چاہیں تو شہادت سے چھوڑ سکتے، لیکن وجوب تکوینی تھا ان پر. این دروغه، این حرف مخالفینه. اگر نه حضرت تو خود کربلا فرمودن یہ جھوٹ ہے، آل ابی سفیان شیعی. کیونکہ حضرت نے خود فرمایا کہ یا شیعہ تو آل ابی سفیان، یہ حضرت علی کے شیعہ نہیں تھے، یہ ابو سفیان کے شیعہ تھے. اگر جانش در خطره جایزه کسی دیگر رو بکشه؟ نه. اگر اس کی جان خطرے میں، کیا کسی کو دوسرے کو قتل کر سکتا ہے انسان؟ نه اگر جانش در خطره تقیہ نہیں ہے دماغ میں، خون میں دماغ میں تقیہ نہیں ہے. اپنے یا اپنے دوسرے کو مارنے کا، اور اس پہ اصحاب اور امام حسین، اس تو دیگر مسائل ہیں. ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ اگر جان خطرے میں تو امام حسین سے جنگ کرنے لگے. معلوم بله. بله معلوم. عیبی نداره، درسته، اون درسته اینم درست، اشکال نداره. وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، اس پہ اشکال نہیں ہے کوئی. نعم. علی بن الحسین فی زیارت عاشورا کما قال بعض العلماء. زیارت عاشورہ میں جو علی بن الحسین ہے اس سے مراد جناب علی اکبر ہیں جو شہید ہوئے، اور اولاد الحسین اس میں مراد وہ بھی ہیں جو شہید ہوئے، اور وہ بھی جو شہید نہیں ہوئے، جیسے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ جو اولاد امام حسین ہیں وہ روز عاشورہ شہید نہیں ہوئے.
نه هیچکی اینجور نیست که اگه چشمش نابیناست و حالا از اون گفتن مردم کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نابینا ہو اور لوگ اس نے اذان کہی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اینجور نیست که تا غروب همجور در شک بمونه، نه تا غروب در شک، لیکن ایسا نہیں کہ غروب تک شک میں رہے، کسی نہ کسی طرح اسے آدھے گھنٹے بعد تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو جائے گا کہ اس وقت ہو چکا ہے، ظہر ہو گیا ہے۔ المؤذن معتمن، اینو ببینید این معتبر این روایت، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ روایت معتبر ہے؟ نه در الزامیات یہ روایت معتبر نہیں ہے، مقید به این که اهل خبره باشه مؤذن، اگر نه معتبر شرط یہ ہے کہ مؤذن جانتا ہو، احکام کو سمجھتا ہو، وقت کو سمجھتا ہو۔ المؤذن الف لام مؤذن خاص باشه، یعنی الف لام مگر یہ کہ اس الف لام سے مراد کوئی خاص مؤذن ہے، عہد ذکری و الف لام اینها باشه، یعنی مثلا جس میں معین ہوا، مثلا بلال، کہ جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر بلال اذان کہیں تو تم روزہ رکھو۔ کہ ہر مؤذن، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن اذا اذن ابن ام مکتوم فکلوا، در ماه رمضان صبح ابن ام مکتوم که اذان میگه محل ندید بخورید هنوز، پس المؤذن و پیغمبر نے خود فرمایا مراد نہیں، مؤذن جو ہے اس کا معتبر پس المؤذن اطلاق نداره، صرف مؤذن ہونا معتبر نہیں ہے، اس کا اعتبار الگ سے آنا چاہیے۔ واجب بوده، مثل آدمایی که جهاد میرن، آدمایی که جهاد میرن در جایی که واجب جهاد، جایز جهاد، این القاء نفس در تهلکه هست مگه نیست؟ اما خب واجبه یا جایزه؟ امام حسین علیه السلام از قبل، دیکھیے یہ جو آیت ہے کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ اس کے مراتب الگ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنا ہدف معلوم تھا، حضرت ولادت سے پہلے سے معلوم تھا۔ اور جہاد اس آیت میں شامل نہیں ہے، بہرحال جہاد واجبات میں سے ہے۔ سلام علیکم۔ چی؟ ببینید عقاب محرز نی، استحقاق عقاب بفرمایید۔ دیکھیے استحقاق عقاب جو ہے یعنی عقاب کا مستحق ہونا، اس کو یہ ممکن، لیکن ممکن ہے خدا معاف کر دے اسے، مسلم نی، استحقاق عقاب مسلمه، بله، ممکنه خدا جایی ببخشه به خاطر شفاعت، به خاطر ممکن ہے خدا کہیں پہ بخش دے، جهات دیگه، تو مختلف وجوہات سے خدا استحقاق عقاب الگ ہے اور عقاب کا ہونا الگ ہے۔ اگر برگشت این که ایمان نداره به استحقاق عقاب، برگشت اگر وہ اس پہ آ جائے کہ عقاب نہ ہو، از اصول ثلاثه باشه کہ اصول دین کا منکر ہو جائے، مرتد داره، تو پھر مرتد ہے وہ۔ اما اگه برگشتش به انکار توحید، نبوت، معاد نباشه، نه این معصیت. کسی که اعتقاد داره یعنی جو معتقد ہے اس کے لیے مراوده، چون معصومین علیهم السلام با منافقین قطعی که قرآن فرموده، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے هم العدو، ایسے لوگ جو عداوت کر رہے تھے اور کفار سے بھی بدتر تھے، باید ترک بشه مگر در جایی که مروت کرتے تھے وہاں،
ترویج باطل باشه مگر یہ کہ وہ مروت کرنا ترویج ہو جائے باطل کی، وہ جائز نہیں ہے. متارکه بدتر از سلبیات و منفیای مراوده است. ورنہ خود مراوده گاهی شده که سبب هدایت طرف کیونکہ کبھی کبھی مروت کرنا ہدایت کا سبب بن جاتا ہے آسیب برساند. یا نقصان اس کا کمتر ہو جاتا ہے اس شخص کا صرف مروت کی وجہ سے. بله. سلام علیکم. نعم. ای نعم. ابن عباس عبداللہ ابن عباس ما ورد في دليل معتبر انه حبر الامه. معتبر نہیں ہے کہ حبر الامہ ان کو ماں یہ عامہ کے جو علماء الشیعہ خلاف اور علماء شیعہ کے درمیان اختلاف ہے بہت معتبر او غیر معتبر. کہ یہ معتبر ہے کہ نہیں. الفقهاء الفوا كتب خاصه كتب ولو كراريس في ابن عباس. بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں ابن عباس پہ لکھی گئی ہیں. المرحوم المامغانی في كتاب الرجال شوية مفصل ذاكر الأقوال في ابن عباس. اور مرحوم مقانی نے باقاعدہ سالم ابن عباس کتابیں لکھی ہیں، عقیدہ ان کا صحیح تھا اما عمله هذا لیکن ان کے عمل کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے. صدور بعض المعاصي عن بعض روایات ہیں جو ان سے معصیت کو صادر ہونے کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں. كان قاصرا مو مقصر يعني بعض کہتے ہیں کہ نہیں قاصر تھے، معصیت فاعلی نہیں تھی، فعلی تھی. بہرحال اختلاف ہے علماء کا ان کے سلسلے میں. فقہاء کی شیعہ کے درمیان جو مشہور ہے اور علماء رجال کے درمیان جو شیعہ علماء رجال ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے یہ روایت. بله. امام حسین علیه السلام از قبل خودشون تو روایات متعدد هست. خود امام حسین علیہ السلام نے بہت سی جگہ پہ سنا، امام کو پوری چیزیں معلوم تھی. شکی نیست. بله. نه اما خدا خواسته فعلیت داشته اذن خدای عز و جل نسبت به قضایای معصومین. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں خداوند عالم نے بہت سی چیزوں کو فعلیت دی ہے، مقتضا یہ تھی. بله. بله. نه معلوم. ما نمیخوایم بگیم چون عمل به قرآن کردن امیرالمؤمنین پس قرآن افضله. نه ہم یہ نہیں کہیں کہ امیر المومنین نے قرآن پہ عمل کیا لہٰذا قرآن افضل ہے، نہیں. یہ دلالت داره بر این وہ روایات ہیں جو اس چیز کے کہ ایک دوسرے سے افضل ہے، تو اس میں ان روایت کی بنا پہ نہ کہ اس استدلال سے جو آپ فرما رہے ہیں. بله.
اهل بیت علیهم السلام بالاترین این شفعا هستن. اہل بیت تمام شفا کرنے والوں میں سب سے اوپر ہے. روایات رو میخونن، نماز شفاعت میکنه، روزه شفاعت نماز بھی شفاعت کرتی ہے، روزہ بھی شفاعت کرتا ہے، اما یہ این روایت میں بھی ہے. اضافیه اگرم باشه، حصر حقیقی لیکن یہ حصر جو ہے حصر اضافی حقیقی نہیں ہے. چون بالاترین شفعا هستن، روایات متواتر داره، معروف شده. لیکن چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کامل که با اونایی دیگه اعلیٰ مصداق ترین هستن. مصداق ہیں، نه اهم مصادیق هستن اهل بیت، یعنی اعلیٰ تمام ترین مصادیق مصداق ہیں. اهل بیت اهم مصادیق هستن. کلمه کامل نفرمایید، بگید اهم المصادیق هستن. مثل آپ کامل نہ کہیں، آمنی که در قرآن وارد شده. جیسے ایھا الذین آمنوا امیر المومنین کے لیے. نماز و روزه اهم از معصومین نیست. لیکن نماز اور روزہ معصوم سے اہم نہیں ہے. اساس دین هستن. بله 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 منافات نداره، همش منافات نداره. بله 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 ظاهر ظواهر حجت، ظواہر ہمارے لیے حجت ہیں. ظاهرش اینه، بیانه. ظاہر یہ کہ بیان ہے. همین شب نداره، همش روزه. فی یوم، قرآن فرموده یوم. قرآن نے یوم کہا ہے، یعنی اس پہ رات ہے ہی نہیں، صرف دن ہے. البتہ اس میں دو اعتبار ہیں. 50,000 سنه، بعض میں ہے کہ 1000 سال شاید 1000 سال کے رب ہے. قاعدتاً عرض میکنم بله روز یوم. یوم میں نے عرض کیا کہ یوم عربی میں دن کو بھی کہتے ہیں، نهار و لیل مجموعاً دن اور رات کو یوم ملا کر بھی یوم کہتے ہیں. قرائن یعنی مشترک، شاید لفظی باشه، مشترک لفظی میں ہے یہ لفظ. باید از قرائن فهمید که یوم تو ہم قرائن سے سمجھیں گے کہ یہ یوم سے مراد ایک پورا دن ہے یا ایک دن خالی دن. ظاهرا ما نداریم یک کلمه‌ای که هم به روز تنها بگن هم به شبان روز بگن. فارسی میں ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو پورے دن اور رات کو ملا کر ایک دن ایک لفظ استعمال ہو، لیکن عربی میں ہے یوم دونوں کے لیے استعمال. در سفر اگر 10 ایام، عشرت ایام جو کہا گیا روایت میں 10 دن، تو 10 دن اور رات. شبان روز. یه جاهای رو مراد از یوم، کہیں کہیں پہ یوم سے مراد صرف دن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے آیت میں پڑھا، اس میں قیامت میں رات نہیں ہے. علا کلن وقت این که یک جای قرآن داره که این روز قیامت 1000 سنه است، یه جا داره 50,000 سنه، این به اعتباره اینه. یہ اعتبار کے لحاظ سے همین درست. کہ الگ الگ وقت لکھے ہیں قیامت کے لیے، یہ اعتبار کے لحاظ سے. بله میگم وقتی که کسی سفر میره توی جایی شهری میخواد 10 روز بمونه، 10 روز بیشب، اگه 10 روز اگر کوئی کسی شہر جاتا ہے تو کیا 10 دن اس میں روایت نہیں ہے، رات نہیں شامل، نہیں، پورے 10 دن اور 10 رات. یوم هم به شبان روز میگن، کیونکہ عربی میں یوم
دن کو بھی کہتے ہیں اور دن و رات ملا کر کو بھی یوم کہتے ہیں. نعم. سبب و مسبب. شوفوا سبب اور مسبب ہے. اغلق بابک اغلق بابک لا يفتح بابا تاکہ تم شیطان تمہارا باب نہ دروازہ نہ کھولے. باب یعنی نفس امارہ. یعنی الانسان النفس الامارہ فی الداخل. انسان کے اندر شیطان من الخارج يدخل. نفس امارہ ہے اور شیطان باہر ہے. الباب يكون بلا قفل. اگر دروازہ بند نہ ہو تو شیطان داخل ہو کے نفس امارہ کو اور زیادہ گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. يكون سبب لدخول الشيطان على الانسان. استثناءات اكو. ہر چیز میں استثناءات موجود ہیں. شهر رمضان الشياطين هم مغلوله لا. نسبت به اولاد ائمه علیهم السلام. اولاد ائمہ علیہ السلام کے سلسلے یہ جو روایات جو ہیں روایات غیر معتبر ہے. غالباً یہ غیر معتبر روایات ہیں. جعل کردن. ممکن انہوں نے جعل کیا ہو، ان کو بنایا ہو روایت. من و شما اگر یہ شخص کہ مجہول ہے یا مہمل ہے، ایک شخص جو مجہول ہے، مہمل ہے، اگر وہ کوئی گناہ ہمارے آپ کے لیے نقل کر دے تو کیا اس کا اعتبار ہوگا؟ چھ رسا کی اولاد معصومین کے لیے اس میں. اور جہاں مسلم ہے جیسے جناب نوح کے فرزند کے، تو جناب نوح اور ان کی اولاد نفس امارہ تو بہرحال تھا. شیطان بھی تو اختیار کے ساتھ وہ برا بنا. ایسا نہیں کہ خدا نے اس کو برا پیدا کیا ہے، نہیں، اپنے اختیار سے وہ برا ہوا. غالباً اعتبار سندی نداره که اگه همچین روایتی نسبت به من و شما بود نمیشد بهش عمل کرد. زیادہ تر روایت جو اس طرح کی اس کے اندر ہم اعتبار نہیں ہے، شاید ہم اور آپ بھی اس کو قبول نہ کرتے. روایات متعدد داره. حالا مثلا صحیح و غیر صحیح نمیدونم، چون احکام الزامی نیست که ما دنبال صحیح یہ و غیر صحیح. صحیح اور غیر صحیح کی بحث نہیں، کیونکہ ہم احکام واجبات کی طرف تو نہیں دیکھ رہے ہیں. قبرشون که درمیان اصلا میرن بهش. بعض روایت میں کہ انسان بہت سے ایسے ہوں گے قبر سے نکلتے ہی بہشت میں چلے جائیں گے. نه بهشت برزخ هست. بہشت جو وہ بہشت برزخ کی جنت، وہ ایک الگ بحث ہے. نه اون بهشتی که در قیامت ہے. وہ جنت نہیں جو قیامت میں ہے. بعد از قبر بیرون میان، یعنی قیامت که میشه. جب قیامت ہوگی تب. اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. وعلیکم السلام. السلام